حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے سورج کے غروب ہونے سے پہلے 200 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج مغرب سورج کے غروب ہونے سے پہلے 200 مرتبہ درود پاک اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک روز ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے والدین قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 امتی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 زانو گر پڑیں گے۔ میرے 2 امتی اللہ کی بارگاہ میں 2 زانو گر پڑیں گے۔ ایک عرض کرے گا، اللہ پاک اس سے مجھے انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے جو تمہیں دے۔ مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال۔ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تو وہ کہے گا میرے گناہ اس پر ڈال دو۔ بس اتنا کہنا ہوگا اس کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام رو پڑے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ مظلوم جو دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے میرے سے زیادتی کی ہے، مجھے انصاف دلاؤ، مجھے حق دلاؤ۔ اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا، سامنے دیکھ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ جب وہ سامنے دیکھے گا اسے بہت بڑے محلات نظر آئیں گے، اس کے سامنے سونے کے بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے محلات نظر آئیں گے۔ وہ دیکھ رہا ہوگا جو موتیوں سے آراستہ ہیں اور عمدہ محلات، اور وہ کہنے لگے گا، کہنا شروع کر دے گا کہ یہ اتنا عمدہ محلات اور اتنے اعلیٰ شان محل شہر، یہ تو کسی پیغمبر کو ملیں گے، کسی صدیق کو ملیں گے، کسی شہید کو ملیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں، یہ محلات، یہ شہر، یہ سارے اس بندے کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ شخص کہے گا، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ عرض کرے گا، حضور قیمت، یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ شخص جب کہے گا کہ اللہ اس کی قیمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، جو اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ اسی کے بدلے میں تمہیں یہ محلات، تمہیں یہ شہر، یہ تمہیں نعمتیں ساری تمہیں مل جائیں گی۔ وہ شخص جب سنے گا کہ معاف کرنے پر اتنے بڑے محلات، شہر، قیمتی ہمارے تو گھر میں یہاں تو ایک مکان بھی بڑی مشکل سے بنتا ہے، یہاں تو بڑے بڑے شہر محلات صرف معافی کرنے پر تو کہے گا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
نے اس پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک سے ڈرو، مخلوق میں صلح کراؤ، مخلوق کے اندر صلح کراؤ، اللہ پاک بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ پتہ چلا کہ صلح کرانا ہمارے نبی کی سنت ہے، صلح کرانا قیامت والے دن اللہ رب العالمین بھی مسلمانوں میں صلح کرائے گا، اور جب ہمارے نبی صلح کرائیں اللہ بھی قیامت والے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔ پھر ہمیں بھی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، منہ ماری ہو جائے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے آگے بڑھ کر ان کی صلح کرانی چاہیے۔ یہ صلح کرانا میرے نبی کی سنت ہے، صلح کرانی چاہیے۔ جیسا کہ اب اس نوجوان نے جب صلح کی تو انعام کتنا بڑا ملا، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے محلات اس کو صلح کرنے پر مل گئے، معاف کرنے پر مل گئے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی کسی کا قصور معاف کر دے، کوئی کسی کی زیادتی معاف کر دے، کوئی کسی کی بے آزاری کی ہو تو وہ معاف کر دے، اس کو جو معاف کرے گا انعام کے اندر اللہ پاک جنت کے اندر اعلیٰ محل عطا فرمائے گا۔ جنت کے اندر اعلیٰ محل کس کو ملیں گے؟ اس بندے کو ملیں گے جو دوسروں کے قصور معاف کر دے، جو زیادتی کو معاف کر دے، اس بندے کو ملیں گے۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے محل؟ ہمیں بھی چاہیے نا محلات، ہمیں بھی چاہیے جنت کے محلات۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا اعلیٰ گھر ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کے کہیں یہ فلاں کا گھر ہے۔ دنیا میں یہ دنیاوی ہے، زندگی گزارنے کے لیے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، بس قسمت والا آگے باقی پیچھے۔ قسمت والا جو 70 سے آگے جاتا ہے، ورنہ 70 سے پہلے ہی پہلے۔ ہم نے دیکھے ہیں پچھلے سال کتنے چہرے تھے، اب اس سال دیکھیں کتنے نوجوانوں کے جنازے ہم نے پڑھے، کتنے بوڑھوں کے جنازے ہم نے پڑھے، کوئی پتہ نہیں۔ وہ دائمی زندگی ہے، جنت کی زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جس کو ہمیشہ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے محلات چاہیے، وہ کیا کرے؟ دوسروں کے قصور معاف کرتا جائے، دوسروں کے قصور معاف کرتا جائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کے بدلے کے اندر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان جو ابو داؤد شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ ہم تو سمجھتے ہیں روزہ کتنا بڑا عمل ہے، سارا دن بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، سامنے کھانا بھی موجود ہو پھر بھی کچھ نہ کھائے، اعتقاد اس کا مضبوط ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ اس کا، اور شام کے وقت افطار کرتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ میں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر جیسا اسلام کو مطلوب تھا، جیسے اللہ کو مطلوب تھا، جیسے اللہ چاہتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، ویسے ہی میں نے روزہ پورا کیا ہے۔ روزہ کھولتا ہے دل کو سکون ملتا ہے، مومن کو سکون ملتا ہے۔ اس روزے کے عمل، اس روزے سے بھی بڑا عمل، پھر فرمایا نماز سے بھی بڑا عمل۔ نماز دن میں 5 مرتبہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کو توفیق دیتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ کر اپنی پیشانی ٹکا دیتا ہے، کہتا ہے تو سب سے بڑا ہے اللہ، تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ جھکتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے نہیں۔ فرمایا نماز سے بھی بڑا عمل، اللہ اتنا نہیں، فرمایا روزہ، نماز اور صدقہ اس سے بھی افضل عمل۔ صدقہ پیسہ نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنی جیب سے، جب بندہ اللہ کی راہ میں پیسہ نکالتا ہے، دیتا ہے، یہ ہے صدقہ، اس کا ثواب ہے بہت بڑا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے جو میری راہ میں 1 دے گا میں اس کو 10 دوں گا، اور یہ وعدہ بھی اتھنٹک، پکا، 100% سچا۔ اگر سچا نہ مانے تو ایمان نہیں بچے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ہر مومن کو یقین اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اس کو 10 گنا ملے گا، یہ بالکل واضح اعلان موجود ہے، احادیث کے اندر بھی، آیات کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے بھی بڑا عمل، کون سا بڑا عمل؟
نماز سے، روزہ سے، سب کے سے بڑا عمل۔ ہاں آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا وہ عمل کہ آپس میں روٹھنے والوں میں سلو کرا دینا، آپس میں روٹھنے والوں میں سلو کرا دینا، یہ عمل نماز سے بھی بڑا، روزے سے بھی بڑا، صدقے سے بھی بڑا کہ روٹھنے والوں کی سلو کرا دینا۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے، بھلائی کو کاٹ دیتا ہے، دشمنی کو پیدا کر دیتا ہے، ناچاکیوں کو پیدا کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے روٹھے ہوئوں میں سلو کرا دینا یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ روٹھے ہوئوں کو ملا دینا، دو بھائی روٹھ پڑے ان کی سلو کرا دینا، باپ بیٹا کی سلو کرا دینا، میاں بیوی کی سلو کرا دینا، بہن بھائی کی سلو کرا دینا، ہمسایوں کے ساتھ سلو کرا دینا، رشتہ دار کے ساتھ سلو کرا دینا، چچو کے ساتھ سلو کرا دینا، پھوپھی کے ساتھ سلو کرا دینا، خالہ کے ساتھ سلو کرا دینا، یہ سلو کرا دینا اتنا بڑا عمل ہے، اس کا ثواب روزے سے بھی بڑا، نماز سے بھی بڑا، صدقے سے بھی بڑا ثواب۔ سلو کرا دینا یہ چھوٹی نیکی کی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کو کرتے رہنا چاہیے۔ گھر امن کا گہوارہ بن جائے، گھر کے اندر ہو جاتی ہے ناچاکیاں، بات تقاضا ہے بشریت، 5 چگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے انداز ایک جیسے نہیں ہوتے، ہو جاتی ہے ناچاکیاں، بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، والد کے ساتھ ہو جاتی ہیں، دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک شریعت اجازت دے ان کی سلو کرا کر ثواب حاصل کر لینا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ جہاں بھی موقع ملے۔ اب دیکھیں کہ سلو کرانا یہ ہمارے نبی کا طریقہ، سلو کرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ۔ قیامت والدن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں سلو کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بس تم دو بھائیوں میں سلو کراؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بھائی بھائی کی سلو کرائے، بھائی بھائی کی سلو کرائے۔ دو بھائیوں میں ناچاکی ہو جائے تو پھر حق بنتا ہے تیسرے کا ان کی سلو کرا دے اور ثواب کما لے۔ سلو کرانا بہت بہت زیادہ ثواب ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ بتقاضا بشریت ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے، تو ہم نے سلو کرانی ہے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم تو سلو کی بجائے مزید آگ بھڑکاتے ہیں۔ پتہ چل جائے نا میاں بیوی میں نہیں بنتی، بیوی کو بھڑکائیں گے، شوہر کو بھڑکائیں گے بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، دو بھائیوں میں لگ جائے تیرا بھائی تمہیں سے ہے ہی فراٹی، اس کو بھائی کے خلاف اور بھڑکائیں گے۔ اگر والد سے نہ بنی ہو تیرا والد ہے ظالم، بھی اولاد کو ڈھیر ڈھیر دینا حصہ دی کو تھوڑا دیتے، والد کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیں گے۔ یہ فسادی، یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنے والا یہ شخص جو یہ عمل کر رہا ہے، جو باپ بیٹے کے اندر پھوٹ ڈال رہا ہے، بہن بھائیوں کے اندر پھوٹ ڈال رہا ہے، میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈال رہا ہے، یہ اپنی آخرت دو پہ لگا رہا ہے۔ اور جو بندہ سلو کرا رہا ہے وہ نماز سے بھی زیادہ ثواب کما رہا ہے، وہ روزے سے بھی زیادہ ثواب کما رہا ہے، وہ صدقے سے بھی زیادہ ثواب کما رہا ہے۔ اور جو سلو نہ کرائے، جو لڑائیاں جھگڑے کرائے، وہ اپنی آخرت دو پہ لگا رہا ہے، اپنی قبر کو کالی کر رہا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ باپ بیٹے کو لڑوا کر قبر کے اندر فرشتے پھولوں کا ہار لے کر کھڑے ہوں گے کہ آ تو نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا، آ تجھے راحت و سکون کے ساتھ تمہیں نکاح دے؟ نہیں 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 نہیں، قبر کے اندر فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے، پھولوں کا ہار پہنانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ پھولوں کا ہار تو اس کو پہنائیں گے جو صلح کرانے والا ہو، کیونکہ صلح کرانا ہمارے نبی کی سنت، اور صلح کرانا ہمارے اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے صلح کروائے گا، ہمیں بھی صلح کرانی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے نا تو دنیا کے اندر ہی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یاد رکھیے قیامت والے دن اس کا بدلہ دینا بہت مشکل ہوگا۔
قیامت والے حساب دینا بہت مشکل ہوگا. دنیا میں تو مال دینا پڑے گا راضی کرنے کے لیے، قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، نمازیں دینی پڑیں گی. اگر ہوگی تو صدقہ و خیرات کا ثواب دینا پڑے گا. اگر ہوگا تو ہم کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کتنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم تہجد کتنی پڑھتے ہیں، ہم اوابین کتنے پڑھتے ہیں، ہم اشراق و چاند کتنی پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہم 5 نمازوں کی پابندی کتنی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. پھر قیامت والے دن یہ نیکیاں اس بندے کو دینی پڑیں گی جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو آنکھیں دکھائی ہوگی، کسی کو جھاڑا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی. تو پھر یہ اس بندے کو اپنے اعمال، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اگر ہوگی تو، نہ ہوئی تو پھر اس کے گناہ سر پہ ڈال دیے جائیں. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ کے بتایا جاتا کہ جنازہ آیا، جنازہ پڑھا، تو آپ علیہ السلام پوچھتے تھے کہ اس مرنے والے نے کسی کا کوئی پیسہ تو نہیں دینا، کوئی قرض تو نہیں دینا، کسی کا کوئی دین تو نہیں ہے اس میں. اگر بتا دیتے کہ اس نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، پھر آپ فرماتے اگر کوئی اس کا کوئی ذمہ لیتا ہے اپنے کہ اس کا قرض اتار دے، کوئی قرض کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اگر کوئی اٹھا لیتا تو آپ جنازات پڑھاتے، ورنہ فرماتے خود پڑھ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام منہ پھیر لیتے، آپ جنازہ نہ پڑھاتے. کیوں؟ یہ دوسروں کا حق لے کر جا رہا ہے اور کوئی اس کا حق ادا کرنے کے لیے پیچھے تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے ساتھ ایسا رویہ اچھا ڈال اپنایا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ تعاون کر سکے اس وقت کے لیے. تو اگر کسی کے ساتھ دنیا میں کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی ناچاکی ہو جائے، تو دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد بہت سخت حساب ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو مسجد نبی شریف کے اندر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اب وقت اخیر ہے، دنیا سے جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے اور پھر پائی پائی کا حساب ہے. قیامت والے دن اگر کسی کا کسی نے حق دبایا ہوگا، حق کھایا ہوگا، ظلم کی ہوگی، زیادتی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، تو قیامت والے دن حساب دینا، بدلہ دینا بہت مشکل ہے. نیکیوں کے ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ عذاب کے اندر مسلط کر دیا جائے گا بندہ. لہذا اگر آپ میں سے کسی کا میرے اوپر کوئی بدلہ ہو، کوئی ذمہ ہو، تو میں حاضر ہوں. آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا. سامنے صحابہ تھے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو جان مال سب آپ پر قربان، ہم نے تو سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کیا، ہم نے ہجرت کی آپ کے نام پر، ہم نے اولاد کو چھوڑا آپ کے نام پر، ہم نے جائیداد کو چھوڑا آپ کے نام پر، ہم نے سب کچھ چھوڑ کے آپ کے نام پر آئے ہیں، پھر آپ سے کیا بدلہ لینا ہوگا. جب آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، پیچھے سے ایک بوڑھا صحابی جس کی داڑھی سفید، بڑا صحابی جس کا نام تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ صحابی، یہ پیچھے کھڑے تھے. یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کا کوئی بدلہ ہو تو مجھ سے لے لے دنیا کے اندر، میں دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے بار بار اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا، تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ میرا آپ سے بدلہ ہے کہ جنگ کے موقع پر آپ کی چھڑی مبارک مجھے لگی تھی، وہ بدلہ میرا رہ گیا، وہ میں نے لینا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، نبی سے بدلہ لو، نہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عکاشہ آگے آ جاؤ، آؤ بدلہ لو، ہم بدلہ تمہیں دیں گے، ورنہ قیامت والے بدلہ دینا بہت سخت ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان پر رکت تاری ہے. صحابہ کرام بار بار کہنے لگے اے عکاشہ کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کے نبی سے بدلہ لو گے، اللہ کے نبی کو چھڑی مارو گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بار بار کہنے لگے. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اکبر تیری صداقت کو رب خوب جانتا ہے، تو بیٹھ جا. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تیری عدالت کو رب العالمین خوب جانتا ہے، تو بیٹھ جا. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تیری سخاوت کو رب خوب جانتا ہے، تو بیٹھ جا. مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیری شجاعت کو رب العالمین خوب جانتا ہے، تو بیٹھ جا. آج عکاشہ بدلہ لے گا اور ہم اس کو بدلہ دیں گے. قیامت والے دن بدلہ دینا بہت
مشکل ہے، قیامت والے دن بدلہ دینا بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، صحابہ پر دقت آ رہی ہے، آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا عکاشہ کو، اس کو کیا ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھڑی مارے گا، لیکن نبی علیہ السلام سے بدلہ لے گا جن پر ہم نے اپنی اولاد مال سب کچھ قربان کر دیا، جن کے فرمان پر، یہ ان سے بدلہ لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ خاموش ہو جاؤ، عکاشہ آگے آ جاؤ۔ اب عکاشہ عرض کرتا ہے حضور وہ چھڑی تھی جو آپ کی لگی تھی، اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا، حکم دیا جاؤ گھر سے چھڑی لے آؤ، کہا جو عکاشہ بدل لے گا اور ہم بدلہ دیں گے، قیامت والے دن بدلہ دینا بہت مشکل ہے۔ حضرت بلال روتے ہیں، رو رو کر جب گئے دروازہ بجایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا کون؟ عرض کی بلال ہوں، رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں دروازہ بجایا؟ عرض کی حضور علیہ السلام نے چھڑی منگوائی ہے۔ پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ حضرت عکاشہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ جس نے مجھ سے بدلہ لینا وہ بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا چھڑی کیوں منگوا رہے ہیں، چھڑی کیوں منگوا رہے ہیں کہ آج کوئی جنگ پہ تو نہیں جانا، کوئی سفر میں تو نہیں جانا؟ حضرت بلال نے عرض کی کیونکہ چھڑی لگی تھی نبی علیہ السلام کی چھڑی حضرت عکاشہ کو لگی تھی۔ اب حضرت عکاشہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ چھڑی تھی جو مجھے لگی تھی، میرے پاس تو چھڑی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ گھر سے چھڑی لے آؤ، میں چھڑی لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں اے بلال ٹھہر جا، حسن اور حسین کو ساتھ لے جا اور جا کے عکاشہ کو میرا پیغام سنا دینا کہ تو نے جتنی چھڑیاں مارنی ہیں یہ میرے لخت جگر حسن اور حسین موجود ہے، انہیں مار لینا، لیکن میرے ابا حضور کو چھڑی نہ مارنا، ان سے بدلہ نہ لینا۔ حضرت بلال امام حسن امام حسین کو ساتھ لے کر چھڑی ہاتھ میں لے کر جب صحابہ کے جھپٹ کے اندر، صحابہ کے ان کچہری کے اندر پہنچے، صحابہ رو رہے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، عکاشہ بدلہ لے گا، چھڑی مارے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا بلال آگے آ جاؤ، اور بلال جب آگے آیا، آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پیغام سناتا ہے عکاشہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تو نے جتنی چھڑیاں مارنی حسن اور حسین موجود ہے، ان کو چھڑیاں مار لو لیکن میرے ابا حضور کو چھڑی نہ مارو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال پیچھے ہٹ جاؤ، حسن اور حسین کو پیچھے ہٹا دو، کیونکہ ہم عکاشہ کو بدلہ دیں گے، قیامت والے دن حساب دینا، بدلہ دینا بہت سخت مرحلہ ہوگا، مشکل ہوگی، اس لیے دنیا میں ہی بدلہ چکا دینا اس میں بھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ نے وہ چھڑی لی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی چھڑی مجھے لگی تھی میری پیٹھ ننگی تھی، اللہ، میری پیٹھ ننگی تھی، میرا جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ابھی تو آپ کے جسم مبارک پر کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ گھبراؤ نہیں، میں کپڑا اوپر سے کپڑا اتار دیتا ہوں۔ آپ نے قمیص مبارک کپڑے جو اوپر تن کے اوپر پہنا ہوا تھا آپ نے اتار دیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے کہ اے عکاشہ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھڑی مارو گے اور جسم سے کپڑا بھی اتروا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ مبارک حضرت عکاشہ کی طرف کی اور فرمایا اے عکاشہ آپ بدلہ لے لو، قیامت کا حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہی اپنی پیٹھ مبارک حضرت عکاشہ کی طرف کی، حضرت عکاشہ دوڑ کر آئے اور آ کر دونوں کندھوں کے بیچ میں جہاں مہر نبوت کا نشان تھا، مہر نبوت تھی، اس کو آ کر چوم کر لپٹ گئے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں تو اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح مجھے موقع مل جائے کہ اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ مس کر لوں تاکہ قیامت کی آگ، قیامت والے دن جہنم کی آگ میرے جسم پر کوئی اثر نہ کرے۔ میں تو اس موقع کی تلاش میں تھا، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں، آپ کو چھڑی ماروں۔ پورا جسم مس کرنے لگا، چومنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنت کے اندر میرا بڑا ساتھی دیکھنا ہو تو عکاشہ کو دیکھ لے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام دوسروں کے حقوق کے معاملے کے اندر کتنے محتاط ہیں اور اپنی امت کی کیسی تعلیم فرمائی۔ ایک چھڑی کی بات تھی تو آپ نے پورے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو عکاشہ۔
تو ہم نے کتنی زیادتیں کہ ہم ذرا غور کریں. ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلق ٹوٹ چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمین کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، تعلق کا مسئلہ ہے. غور کریں جس سے ایسا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے میں کہاں کھڑا ہوں. اگر کسی زیادتی کا بوجھ لے کر دنیا سے چلے گئے، بہن کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، ماں کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، باپ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، بھائی کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، ہمسائے کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، رشتہ داروں کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے دنیا سے چلے گئے، تو قیامت والے دن حساب دینا مشکل بھی ہوگا اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا. پھر اس وقت کون ہوگا ساتھ دینے والا؟ تو اس وجہ سے ابھی ہمیں اللہ پاک نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا. اگر کسی کا کوئی دینا ہو تو دے دیں، ورنہ اس کو جا کے بتا دیں بھائی میں نے آپ کا یہ دینا ہے، ابھی حالات تنگ ہیں، جو ہی حالات میرے اچھے ہوتے ہیں آپ کو پیش کر دوں گا، ناراض نہ ہوں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگ لیں، کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو معافی مانگ لیں. اگر بہن سے روٹھے ہوئے تو اس کو منا لیں، ماں سے روٹھے ہوئے تو اسے منا لیں، والد سے روٹھے ہوئے تو اسے منا لیں، خود آگے بڑھ کر منا لیں کہ معاف کرنا تو رب العالمین کی صفت ہے. جب بندہ اس صفت کو اپناتا ہے، معافی کو اپناتا ہے، تو اللہ پاک اس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے کہ معاف کرنا تو میری صفت ہے. اے بندے تو نے کمال کیا، تو نے میری صفت کو اپنایا، معاف تو میں کرتا ہوں، معافی تو میں بانٹتا ہوں، اور تو بندہ ہو کر دوسروں کو معاف کرتا ہے. جا میں نے بھی تمہیں معاف کیا. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کریں، سلوک کریں ایک دوسرے کے ساتھ. سلوک میں پہل کرنی چاہیے. سلوک میں پہل کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلوک سے کام لینے، سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر چاہتے ہیں یہ ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل جائیں، ہر جمعے والے دن آپ وقت پر تشریف لائیں. الحمدللہ ہمارے اس مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر 12:30 بجے بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 12:30 بجے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام 5-5 منٹ کا ایک بیان کرتے ہیں. پھر 1 بجے میرا بیان شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ وقت پر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہماری ٹائمنگ کی پابندی ہوتی ہے، ہم بالکل ٹائم پر ہی بند کرتے ہیں، ٹائم پر ہی شروع کرتے ہیں. تو آپ بھی وقت پر تشریف لائیں گے تو بڑی برکتیں ملیں گی. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، یہیں پر اجتماع ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک. اس میں شرکت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.